ٹھیک ہے ایسے جب یہ پانی جو ہے نا پتہ ہے کیا مسئلہ چونکہ ایسا ہی نہیں پچھلے جڑے مکانے میں اس نے اوپر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر طریف ڈی پی عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ جی بالکل اس ٹائم پہ ہمارے یہ آپ کے ساتھ ایک ٹریول ایڈوائزری ہم ایشو کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں لاسٹ 7 to 8 ڈیز سے مری میں لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ ملکہ کوثر مری، یوں تو یہاں آنے والا ہر فرد اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے غم بھی کم نہیں ہیں۔ حالیہ دنوں میں لگاتار بارشوں نے یہاں کی ایک پوری آبادی کو اتنی مشکلات میں ڈال دی ہے کہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ جیسے ہی آپ مری کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جیکا گلی ایک مقام آتا ہے۔ جیکا گلی میں ری ماڈلنگ پروجیکٹ کے تحت یہاں پر بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ اس کی دکانیں اور اس کا بازار پورا منہدم کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو پرانی آبادی تھی، اس کے ملکہ کوثر کالونی، وہاں پر حالیہ بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ ہوئی اور درجنوں گھر جو ہے وہ یا تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے یا پھر اتنے زیادہ ان کو نقصان ہوا کہ وہ اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ صورتحال شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور آج 2-3 دن گزرنے کے باوجود اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے، جس کی مین وجہ شدید بارشیں ہیں۔ ان بارشوں نے یہاں تباہی کی ایک داستان رقم کر دی ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو اس ٹاپک میں نے بنائی ہے، جس کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ انجینئرنگ کا بہت بڑا فالٹ ہے، کیونکہ اس کے ملکہ جہاں جیکا گلی کا جو پروجیکٹ بن رہا ہے وہاں کی مشینری میں جو استعمال ہوئی، درخت کاٹے گئے یا دیگر جو معاملات تھے اس کی وجہ سے، یا پھر نالوں کے پانی کی جو سمت ہے وہ تبدیل کی گئی، جو کہ نیچے پانی پہاڑوں میں دھستا رہا اور آج اس پوزیشن پہ آیا کہ لوگوں کے گھروں کی یہ صورتحال ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر فرشوں پہ کریکس پڑنے کے بعد پھر یہ پوری کی پوری دیواریں جو سی ہیں وہ کھسک چکی ہیں، درخت گر چکی ہیں، اور درخت کوئی یہ عام نارمل معمولی درخت نہیں، دیودار کے درخت جنہیں اپنی زندگی بنانے میں 50 سے 60 سال لگ جاتے ہیں تب کہیں جا کر ایک تناور درخت کھڑا ہوتا ہے، وہ بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ گھروں کی یہ حالت آپ کے سامنے، جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دراڑیں نہیں پڑیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے بالکل درمیان سے جہاں سے زمین میں دراڑ پڑی وہاں سے الگ ہو چکی ہے۔ ایسے میں موسمی جو الرٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ یہاں کی انتظامیہ جاری کر رہی ہے۔ سٹارٹنگ میں کلپ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ڈی پی او مری آنے والے ٹورسٹ حضرات کے لیے ایک پوری ٹریول ایڈوائزری جو سی ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں ہم ان کا بیان بھی جاری کریں گے، جس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو میں آگے یہ بھی بتائیں گے کہ کیا مری آنے والے سیاحوں کے لیے بھی کوئی مشکلات ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ڈر خوف کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے یا نہیں آنا چاہیے، اور صرف یہی جو کاز ہے وہ یہاں پر ہونے والی جو سی ہے لینڈ سلائیڈنگ ہے، تو کیا اس وجہ سے نہیں آنا چاہیے؟ یہ ساری ڈیٹیل ہوں گی ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات ہم فراہم کریں گے اور ساتھ ان لوگوں کی مشکلات کا تذکرہ بھی آپ سے کریں گے جو کہ اس وقت پریشانی کے عالم میں یہاں موجود ہیں، جن کی زندگی کی جمع پونجی جو سی ہے وہ اس جو لینڈ سلائیڈ ہے اس کی وجہ سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر طریف ڈی پی عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ جی بالکل اس ٹائم پہ ہمارے یہ آپ کے ساتھ ایک ٹریول ایڈوائزری ہم ایشو کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں لاسٹ 7 to 8 ڈیز سے مری میں لگاتار بارش ہو رہی ہے، جو کہ اگر جو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک جو فگرس بتائے ہیں، مور دین 100 ملی میٹرز کی بارش جو ہے وہ لاسٹ 7 ڈیز میں ہو چکی ہے، اور لاسٹ 3 ڈیز میں تقریباً 60 ملی میٹرز کی جو بارش جو ہے آلموسٹ یہاں پہ ہو چکی ہے، اور بارش ایک نان سٹاپ ابھی چل رہی ہے، آگے 3-4 ڈیز مزید بھی پروجیکٹڈ ہے۔ آپ لوگ جب اگر مری ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایڈوائزری ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ویزیبلٹی بھی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، تو آپ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری ٹریول سے اجتناب کریں، اور جب آپ نے اگر چلنا ہے تو جو مین روڈ ہے اس کا استعمال کریں، کیونکہ باقی ساری روڈس پہ اگر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے تو اس لیے اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے آپ جو مری کے ساتھ ٹریول کریں اور ریسٹرکٹڈ ٹریول کو موومنٹ کریں، کیونکہ جو لینڈ سلائڈنگ ہے اس میں بھی کافی خطرہ ہے، پتھر سرکنے کا بھی خطرہ ہے، تو اس لیے اپنی سیفٹی کا خیال کرتے ہوئے مری میں ڈفرنٹ ایریاز کو ٹریول کریں۔ ملکہ کوثر مری میں حالیہ جو بارشوں کا جو سپیل جاری ہے اس کی وجہ سے لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ابھی یہ بارشوں کا جو سپیل ہے وہ جاری رہے گا، لیکن کب تک جاری رہے گا اس کا بار ہم اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن ابھی کی جو تازہ صورتحال ہے اگر آپ کو کہیں تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا
کہ مری میں اس وقت جو سچویشن ہے کہ آج اس وقت 60-70% یعنی کہ لگاتار بارش کا سپیل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ رات کو رکنے والا نہیں ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ مزید کل بھی جاری رہے گا، اور کسی وقت جا کر کل شام کو کچھ حد تک، جبکہ منگل والے دن پھر جا کر کہیں اس کا پہلا جو زور ہے وہ ٹوٹنے کی امید کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 اپریل کے بعد آگے موسم ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بارشیں جو مزید بارش بھی ابھی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے متعدد جگہ پر سڑکوں کے اندر بھی دراڑیں پڑی ہیں، کچھ جگہ پر پتھر گرنے کے واقعات بھی ہمیں دکھائی دیے ہیں، اور ایسے میں مری کی ایڈمنسٹریشن بھی جو سی موقع پہ موجود ہے، اور ریسکیو 1122 کے ادارہ بھی متحرک ہے، اسی طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک پولیس، دیگر تمام ادارے، چاہے وہ سول ہے یا آرمی کے ادارے ہیں، سبھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اس موجودہ پوزیشن کو جو بھی حالات و واقعات ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ اسی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو متاثرین اس کالونی کے ہیں ان کو ایک کالونی سی بنا کر وہاں پر ٹینٹنگ لگا دی گئی ہے، وہاں پر شفٹ بھی کیا گیا ہے، لیکن لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ٹینٹ میں رہنا مشکل ہے، اور ایسے میں جیسے ہی یہ دراڑیں واضح ہونے شروع ہوئی تھی تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے اپنا سامان جو ضروری تھا وہ نکال لیا ہے، لیکن بہرکیف ایک املاک کا جو نقصان ہے وہ تو کسی طور پر پورا نہیں ہو سکے گا۔ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا ازالہ کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ جو اس کو قدرتی آفت کہیں یا نائلی کہیں، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوا، کیوں، اس کے کیا محرکات تھے، کیسے یہ لینڈ سلائڈ ہوئی، اور کیسے یہ لوگوں کا نقصان ہوا۔ لیکن میں انتظامیہ سے یہی گزارش کروں گا، اگر میری ویڈیو کہیں دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، کہ ڈسٹرکٹ مری کے اندر ڈی سی مری کا کام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بڑے زبردست طریقے سے اتنے عرصے میں انہوں نے تمام معاملات کو چلایا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تو بہترین طریقے سے ان لوگوں کو جتنا بھی اکاموڈیٹ کیا جانا ہے چاہیے اتنا اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ پے در پہ یہاں پر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور آج شدید بارش کے باوجود ڈی سی مری نے خود اس جگہ کا وزٹ بھی کیا، امرا، اے ڈی سی آر اور اے سی صاحبان اور دیگر ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی موجود تھے، اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ جوڈیشل کمپلیکس تک بات چلی گئی ہے، اس دراڑ کی وجہ سے وہاں پر بھی مسئلے مسائل اب دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن یا پرماننٹ حل بھی نکالے جانے کی امید باقی ہے۔ امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو کل وقتی جو اس وقت مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے مبرہ ہو کر تو پھر آگے چل کر بہتری کی امید بھی کی جائے گی۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس پورے سچویشن میں الحمدللہ کسی کی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک دو واقعات دیکھنے کو یہ ملے کہ لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں، لیکن کسی کی جان نہیں گئی۔ املاک کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، اس وقت سخت ٹینشن میں ہے، ظاہر سی بات ہے جن کی کروڑوں روپے کی املاک ہے اور وہ اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں۔ تو بالکل میں امید پہ دنیا قائم ہے، مجھے امید ہے کہ اس کا بہتر حل نکلے گا۔ اس حوالے سے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ سیاحت کے حوالے سے نہ ہی تو کوئی سڑک بند ہے، نہ ہی کسی جگہ سے کوئی بلاک کی گئی ہے۔ الرٹ آپ نے سن لیا، جو ویدر پریڈکشن تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی، اور ڈی پی او مری صاحب کی بات چیت بھی آپ نے سن لی کہ اگر آئیں تو کیا صورتحال ہوگی اور راستوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں غیر ضروری سفر سے گریزاں کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جو کہ غلط نہیں ہے۔ اندھیرے میں سفر کرنے منع کیا گیا ہے، اور میں بھی منع کرتا ہوں کہ اندھیرے میں نہ جایا جائے، کہ کسی جگہ سے بھی پتھر کوئی گر سکتا ہے، کوئی اوپر سے لینڈ سلائڈ آ سکتی ہے، کوئی پریشانی بن سکتی ہے، تو بغیر ایمرجنسی کے بالکل سفر نہ کریں، احتیاط کریں، یہی اس وقت کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔